کہ میں نے الطاف صاحب سے جو اختلاف کیا تھا وہ بھی اسی بنیاد پہ اختلاف تھا، اور میں مجھے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ پنجابی کا لفظ تمہارے لیے قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے، سندھی کا لفظ تمہارے لیے قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے، بلوچی کا لفظ تمہارے لیے قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ سب چیزیں یعنی لسانیت یا علاقائی نام برا ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہ 1 یونٹ آپ بنا دو. آپ نے یہ 1 یونٹ ختم کیا مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد، آپ 1 یونٹ دوبارہ سے بحال کر دیجئے. آپ یہاں پہ صوبے ختم کر دیجئے، علاقائی زبانوں کو جو آپ مطلب خود ترقی دے رہے ہوتے ہیں ختم کر دیجئے. آپ ہم بھی اپنی بات کرنا ختم کر دیں گے. جی دیکھیے، جو وجاہت نے انٹرویو کیا تھا غالباً، اور وجاہت کے انٹرویو کے اندر انہوں نے الطاف صاحب سے غالباً پوچھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس دہشت گردی میں ملوث رہیں ڈائریکٹلی، تو ظاہر ہے ہر آدمی جو ہے وہ اپنے کندھوں کا بوجھ کہیں اور منتقل کر دیتا ہے. انہوں نے ہمارے اوپر منتقل کر دیا. لیکن میں اس پر کوئی کمنٹس دینا اس لیے نہیں چاہتا کہ جو حالات ہیں اور جو ایک فضا اس شہر کی بنی ہوئی ہے اس میں کوئی کڑواہٹ پیدا کرنا نہیں چاہتا. اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ میں عوام پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ جو الطاف صاحب نے انٹرویو دیا، وجاہت میرے خیال ہے تھے انٹرویو کرنے والے، تو عوام فیصلہ کریں کہ مطلب اگر یہ کہا جائے کہ مطلب اگر بوری بند لاشیں میرے یعنی الطاف صاحب نے کہا کہ میں کر رہا ہوتا تو آفاق زندہ کیسے. تو یہ سوال تو عوام بھی کر سکتی ہے کہ اگر آفاق کر رہا تھا تو وہ زندہ کیسے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب فیصلہ عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ عوام فیصلہ کرے کہ اس وقت یہ انٹرویو مناسب تھا یا نہیں تھا. اور میں اگر اس پر کوئی کمنٹس دینا نہیں چاہتا تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب ہے یا مجھے کمنٹس دینا چاہیے. اگر عوام کہے کہ بس دے دو تو دے دیں گے. دیکھیے، جو اس شہر کی فضا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مسنگ پرسن 6 6 سال 8 8 سال کے بعد کسی کے کہنے پر برآمد ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ لاڈلوں کے کہنے پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لاڈلوں کے کہنے پر جب گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو لوگوں نے تحفظ حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت جو گورنمنٹ میں رہی ہے اور آئندہ بھی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے تو لوگوں نے جوائن کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے مہاجر عوام کے لیے کبھی کچھ کیا نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی نے مہاجر عوام کے جو جائز حقوق تھے ان پر بھی جعلی ڈومیسائل اور شناختی کارڈ بنا کر ان پر بھی قبضہ کیا ہے. دادو اور لاڑکانہ میں پولیس والے بھرتی کر کے آن ڈیپوٹیشن کراچی بھیج دیا ہے. تو پیپلز پارٹی کو جوائن کر کے پیپلز پارٹی کے موقف کی حمایت کرنے کی بجائے ایسے افراد کو گھر بیٹھ جانا چاہیے تھا، پیپلز پارٹی کو جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا. میری رائے یہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تحفظ حاصل کرنے کی خاطر گئے ہوں. کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے کہ نہیں مل رہی. لیکن میں نے آج جو آپ کے سامنے بات کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی ہے، اگر کہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں جی سب کچھ صحیح چل رہا ہے، تو اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک مخصوص جماعت کو آپ الیکشن کی ایکٹیویٹی سے روک رہے ہیں، آپ جلسے کی اجازت نہیں دے رہے. میں 6 اپلیکیشن دے چکا ہوں اور 6 کی 6 اپلیکیشن جو ہے وہ اب تک بغیر کسی رزلٹ کے واپس آئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ آپ پرمیشن نہیں دے رہے. تو یہ میں علم میں لانا چاہتا تھا، علم میں لایا ہوں. اگر اس کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیتا اور
صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ظاہر ہے کہ پھر ہم آگے فیصلے کریں گے، انشاءاللہ بھی وقت ہے ہمارے پاس. اچھا دیکھیے، ایک یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے کارکنان کا، ساتھیوں کا، دوستوں کا، میرے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ابھی سے یہ دباؤ ہے کہ اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی اور جس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کے نتائج قبل از انتخاب بن چکے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس ڈرامے کا حصہ بننے سے بہتر یہ ہے کہ ہم الیکشن سے دور رہیں اور عوام سے یہ درخواست کریں کہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں، گھروں میں رہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ اگر یہ کہہ بھی دے گی تو کیا ہوا، تو میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ جب مشرف کا ریفرنڈم تھا اور جب ہم نے اپیل کی تھی کہ اس ریفرنڈم کا بائیکاٹ کریں تو شہر میں لوگ نکلے نہیں تھے. آپ الیکشن کے نتائج کو سامنے رکھ کر مہاجر قومی موومنٹ کا وزن اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ رزلٹ ہمیشہ روکے گئے، ہمارے رزلٹ اسنیچ کیے گئے. عوام میں مہاجر قومی موومنٹ کا اپنا ایک اثر ہے اور مہاجر قومی موومنٹ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم پہ دباؤ ہے. اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تو یہ آپشن بھی ہمارے سامنے، اور میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر ہم اس آپشن کو استعمال کرنے جائیں تو ایک تو اس آپشن کو اگر ہم استعمال کریں تو ہمیں کوئی ہلکا نہ لے، دوسرا ہمیں کسی اور سے نتھی نہ کرے. اگر کوئی اور بائیکاٹ کر رہا ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، لیکن اگر ہمیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ ہوگا تو ہم اس پر احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں. آپ نے دوسری بات پوچھی کہ متحدہ قومی موومنٹ سے، تو متحدہ قومی موومنٹ ہے کہاں؟ متحدہ قومی موومنٹ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ عملاً ختم ہو چکی، اب پی ایس پی ایگزسٹ کرتی. اور میرا خیال ہے آپ ہفتے 10 دن کے بعد یہ جو لوگ گئے ہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ یعنی پی ایس پی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے گئے. اور ہفتہ 15 دن ویٹ کیجیے، اس کے بعد آپ کو صرف پی ایس پی نظر آئے گی، متحدہ نہیں ہوگی. جو تھوڑی بہت اگر کہیں جھلک نظر بھی آ رہی ہے، یہ میں جانتا ہوں. میں نے یہی کہا کہ دیکھیے بہت گھٹن ہے اس ماحول میں، اس جبر کی وجہ سے، اور مختلف دفاتر میں بیٹھ کر جو اس شہر کے مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں اور عوام کا اس میں پارٹیسپیشن کوئی نہیں ہے، اور عوام کو آپ ان فیصلوں سے دور رکھ کر آپ فیصلے پہلے سے خود کر لیں، تو بہت گھٹن ہے. اور یہ گھٹن کی فضا ظاہر ملک کے مفاد میں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گھٹن کی فضا ختم ہونی چاہیے، لوگوں کو آزادانہ طور پر کام کرنا چاہیے، کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اور قطع نظر اس کے کہ کون کس کو پسند ہے، کون کس کو ناپسند ہے، ایک جرنلسٹ اگر حقائق عوام تک پہنچانا چاہتا ہے، کسی کا پوائنٹ آف ویو پہنچانا چاہتا ہے جس پر پابندی نہیں ہے، تو اس کو پہنچانے دیا جائے. مطلب اگر صحافیوں کو اس بات پر بھی پابند کیا جائے کہ فلاں کا پوائنٹ آف ویو پبلش نہیں ہونا چاہیے یا اس کو ٹیلی کاسٹ نہیں ہونا چاہیے، تو کنٹرولڈ پالیٹکس جو ہے وہ اس ملک کو مطلب جمہوریت سے بہت دور لے جائے گی، نقصان دہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو مواقع ملنے چاہیے. دیکھیے ہم تو موقف سے نہیں ہٹے، لیکن اگر کوئی موقف سے ہٹانے کے لیے کوئی غیر سیاسی، غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ حکومت سے لڑ تو نہیں سکتے. اور
یہ تو ہمارا حق ہے نا کہ اگر ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی الیکشن کے قریب آنے پر بھی ہمیں الیکشن کی سرگرمیاں الاؤ نہیں کی جا رہی اور نتائج پہلے سے بنا لیے گئے ہیں، تو یہ تو میرا حق ہے نا کہ میں اپنے لوگوں سے، اپنے ووٹر سے، اپنے سمپتھائزر سے، اور ظاہر ہے کہ میرا ووٹر، میرا سمپتھائزر ہی میری بات سنے گا نا. ایسا وقت تو نہیں ہے کہ کل جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ میں اسٹرائک کی کال کروں اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے 2 4 6 جگہ پر میں نے فائر کی اور کہا کل دکانیں بند ہوں. آج وہ ماحول تو نہیں ہے. اگر آفاق احمد اپیل کرے گا تو آفاق احمد کی اپیل پر اگر کوئی گھر سے نہیں نکلے گا تو وہ وہی ہوگا جو سمپتھائزر ہوگا، جو ووٹر ہوگا، جو ورکر ہوگا. تو اس خواہش کا اظہار کرنے کا اور اپیل کرنے کا مجھے حق ہونا چاہیے. میں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ اگر مجھے سیاسی سرگرمیاں آخری وقت تک مجھے کرنے کا موقع نہیں ملا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے الیکشن کے اندر کام نہیں کرنے دیں گے تو میں پھر اس الیکشن کا حصہ بن کے اور اس الیکشن کو لیجیٹیمائز کیوں کروں. میں بتاؤں کہ یہ الیکشن متنازع ہے اور میں اپنی عوام سے جو ہے وہ پھر ظاہر اپیل کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ گھروں میں رہیں. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے ایک ریفرنڈم کے اندر یہ کیا تھا اور لوگوں کو اس کے نتائج پتہ ہیں. ملی ڈسٹرکٹ کے اوپر میں نے اسٹرائک کال کی تھی کیونکہ وہ ایشوز پر تھی، کیونکہ وہ پبلک کی دل کی آواز تھی. تو ملی ڈسٹرکٹ کے اوپر جب ملی ڈسٹرکٹ بن رہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ لسانی بنیادوں پر بن رہا ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے، اس کے خلاف اسٹرائک ہم نے جب کال کی تو پورا شہر بند تھا. تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مخصوص ایریاز کے اندر ہی جو ہے وہ میری اپیل کا اثر ہوگا. بہت بہت شکریہ.